الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر إن الذين تولوا منكم
التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، ماہ محرم سن 1446 ہجری کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ کئی جمعات کے خطبوں میں ذکر اصحاب اہل بیت، اصحاب و اہل بیت جاری ہے، اس لیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کا خاندان، آپ کے رشتہ دار، آپ کی اولاد، ازواج اور آپ کے نواسے اور نواسیاں، ان سب کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اصحاب و اہل بیت میں سے ہر ایک کا ادب احترام ضروری سمجھتے ہیں، اور ہر ایک سے عقیدت ہمارے ایمان والے پودے کا پانی ہے، اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے۔ اصحاب و اہل بیت کی محبت ایمان کی غذا ہے، مسلمان کی غذا ہے، اس سے مسلمان کی روح تازہ ہو جاتی ہے،
جب ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جن کو اللہ نے ساری کائنات میں سے حضور کے در کے لیے بھی چنا ہے، حضور کے گھر کے لیے بھی چنا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام حضور کے در والے ہیں اور اہل بیت عظام حضور کے گھر والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس در پہ بھی جو بھی آئے، اس در پہ بھی جو آئے وہ رب کا انتخاب ہے، اور اس گھر میں بھی جو آئے وہ رب کا انتخاب ہے، اور اللہ کا انتخاب در کے لیے ہو یا گھر کے لیے ہو، اللہ کا انتخاب ہر حال میں لاجواب ہے، بے عیب ہے، لاریب ہے، اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اصحاب و اہل بیت میں سے ہر فرد جس کا تعلق جسمانی اور روحانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در و گھر سے ہو گیا، وہ امت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا۔ پھر ان میں سے جو اہل بیت حضور علیہ السلام کے خاندان کے جو افراد خاندانی شرافت کے ساتھ شرف صحابیت بھی پا گئے، انہیں ڈبل اعزاز ملا کہ وہ حضور کے رشتہ دار بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں۔ اس لیے ان کا اعزاز اس معنی میں دوہرا ہے، ڈبل ہے، کہ انہیں شرف صحابیت بھی ہے اور شرف قرابت بھی ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت کا شرف بھی ہے، اللہ کے نبی کی قرابت کا شرف بھی ہے، اور دونوں قسم کے شرف اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ کے نبی کا صحابی بن جانا بھی اتنا بڑا شرف ہے کہ بعد والے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں آ کر عبادت ریاضت میں زور لگا دیں، تب بھی کسی ادنا صحابی کے جوتے کے ساتھ لگنے والے ذروں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جن کو صحابیت کے ساتھ پھر قرابت بھی مل گئی تو ان کا تو پھر کیا کہنا، انہی کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا میرا نسب نہیں ٹوٹے گا۔ قیامت کے دن بھی یہ نسبی قرابت جو حضور کے ساتھ ہے ایمان کے ساتھ، پھر نسبی قرابت جن کو حضور کے ساتھ ہے، اس قرابت کا فائدہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 4 طبقے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ ان چاروں میں سے آج کی گفتگو میں حضرات حسنین کریمین حضور کے وہ پیارے نواسے جن سے میرے آقا کی نسل مبارک چلی، جن سے سادات کا خاندان چلا، جن کے وجود کی برکت سے کرۂ ارض پر سادات کا وجود ہے، جن کے وجود کی برکت سے دھرتی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس خاندان آباد ہے، وہ حضرات حسنین کریمین۔ ان کی شان نرالی ہے سب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو تمام نواسوں اور نواسیوں سے خصوصی پیار کیا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ کے علاوہ باقی تینوں بیٹیاں حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں،
اور بیٹے بھی سارے ہی وفات پا گئے، تو ساری اولاد میں سے صرف سیدہ فاطمہ بچی، اس لیے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کی محبت سمٹ کے ان میں آئی، اور پھر نواسوں اور نواسیوں میں سے جو رہے، بیٹیوں والی محبت کا عکس بھی وہاں نظر آیا۔ اس لیے دیگر نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ بھی پیار و محبت کا اظہار حدیث میں موجود ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نشانی کے طور پر ایک ہار تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہار میں اس کو دوں گا جس سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہوگا، اور پھر وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کی بیٹی امامہ کو عطا فرمایا، اور یہ وہی امامہ ہے سیدہ زینب کی بیٹی، کیونکہ سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا اور یہ ابھی بچی تھی، اس کی تربیت سیدہ فاطمہ نے کی ہے، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی کو فرمایا کہ میرے بعد تم امامہ سے نکاح کر لینا، اس لیے کہ میں نے اس کی تربیت کی ہے اور میری اور اس کی عادات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زینب کی بیٹی یعنی اپنی سالی کی بیٹی سے سیدہ فاطمہ کی وصیت کے مطابق خود نکاح فرمایا۔ یہ ان کی ازواج میں شامل ہے۔ ان سے بھی حضور کو خصوصی پیار تھا، اور پھر ان سب میں جو نمایاں ہیں وہ حضرات حسنین کریمین ہیں۔ نواسوں اور نواسیوں میں یہ لاجواب ہیں، ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو نرالی عظمت، شان، مقام، رفعت، بلندی عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک فرمایا ہے وہ بھی جداگانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، ان میں سے کوئی آتا بچے تھے، آپ کی مبارک کمر پہ سوار ہو جاتا تو آپ سجدہ لمبا فرما دیتے۔ بچپن میں ان کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں، اور ناز اٹھانے والی ہستی وہ ہے جن کے در پہ جبرائیل بھی نوکری کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ حضرات حسنین کریمین کے ناز اٹھائے جائیں، اور ہماری جو مین کتابیں ان میں ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرات حسنین کریمین یا ان میں سے ایک مسجد نبوی کے اندر آئے، اور اس دور میں مسجد نبوی کا فرش اس طرح کا تو نہیں تھا جو آج ہے، تو پاؤں پہ ٹھوکریں لگی اور گرے، تو آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ روکا اور نیچے تشریف لے گئے اور ان کو اٹھایا اور ساتھ بٹھایا۔ آپ ذرا محبت کا اندازہ لگائیں نا، اب ہمارے سامنے کوئی بچہ آ جائے تو خطیب اپنا خطبہ چھوڑنا تو اپنی توہین سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو ان نواسوں سے کتنا پیار تھا کہ آپ نے خطبہ روک دیا اور دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کے منبر پہ بٹھا کر پھر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہارے لیے مال اور اولاد کو ہم نے آزمائش بنایا ہے۔ تو مجھے ان کی محبت نے مجبور کر دیا اور ان کی چوٹیں دیکھی نہ گئیں، تو آپ نے خطبہ روک دیا۔ اور پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور ان کو حضور علیہ السلام کو ان سے بھی بڑا پیار تھا۔
یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام نے مبارک جسم پہ چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ چادر میں کچھ دائیں بائیں کچھ ہے۔ تو کہتے ہیں میں قریب آیا، آپ نے جو چادر اٹھائی تو دائیں طرف حضرت حسن تھے اور بائیں طرف حضرت حسین تھے رضی اللہ عنہما۔ آپ نے ان دونوں کو اپنے پہلوؤں میں لیا ہوا تھا اور پھر یہ پیار کیا، اور پھر فرمایا یہ میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ اشارہ دیا کہ جیسے پھول سے خوشبو آتی ہے اور انسان کا دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے، حسنین کو دیکھ کر اسی طرح مجھے بھی مسرت و فرحت محسوس ہوتی۔ اور پھر انہی کے متعلق فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ قیامت تک جو میرے ان دو نواسوں سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر۔ تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ مجھے ان سے پیار ہے، اور یہ گزارش بھی کر دی کہ اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور قیامت تک جو لوگ ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کر۔ تو بڑی محبت کی بات ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ساری چیزیں حضرات صحابہ کرام کے سامنے تھی، اس لیے حضرات صحابہ کرام نے بھی ان شہزادوں سے بڑھ چڑھ کے پیار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ان سے پیار کرتے دیکھا تھا۔ صحابہ نے پھر اسی طرز پہ چلتے ہوئے ان شہزادوں سے پیار کر کے دکھایا۔ اس کی 20 مثالیں حدیث میں، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے، سامنے بچے کھیل رہے ہیں، ان میں حضرت حسن بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو اٹھایا۔ اب اسی بچے کو اٹھایا جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جس سے نبی پیار کرے ابوبکر کیوں نہ کرے، یہ تو فدا ہے نبوت پر۔ حضرت ابوبکر نے اٹھایا، حضرت علی دیکھ کے مسکرائے، اور حضرت ابوبکر کے چہرے پر سوالیہ نظروں سے دیکھا ان کے چہرے کو، کیونکہ حضرت ابوبکر حضرت حسن کو اٹھائے ہوئے تھے اور بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ کیا بات ہے، حضرت ابوبکر نے فرمایا ابن علی شبہ النبی، علی حسن بیٹا تیرا ہے پر تصویر نبی کی ہے۔ اس لیے کہ حضرت حسن کا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، وہ سینے تک ان کا وجود حضور کے مشابہ تھا، اور سینے سے نیچے پاؤں تک حضرت حسین کا وجود حضور کے مشابہ تھا۔ گویا حسن و حسین کو اللہ نے دنیا میں بھیج کر نبی کی تصویر مکمل کر دی۔ تو فرمایا ابن علی شبہ النبی، بیٹا علی کا ہے پر تصویر نبی کی ہے۔ اور پھر حضرت حسین کو دیکھیں تو کیا ہی بات ہے، اللہ کے نبی نے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ولادت کی خوشخبری سنا دی۔ میں نے یہ گزشتہ جمعات میں عرض کیا ہے کہ حضرت حسین وہ عظیم آدمی ہیں، وہ عظیم صحابی، اور وہ حضور کے عظیم نواسے ہیں کہ وہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ان کی ولادت کی خوشخبری جاری کروا دی۔ واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا، میں اس سے آپ کے عقیدے کو تازہ کرنے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ لبابہ بنت الحارث ام الفضل حضرت عباس کی بیوی نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا جدا ہوا اور میری گود میں آئے۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا مبارک ہے،
میری بیٹی کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ تیری گود میں آئے گا. میری بیٹی کے ہاں بیٹا ہوگا, گویا وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا اور وہ تیری گود میں آئے گا. یہ محبت سے کنایت. کہتے ہیں فلاں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جیسے سیدہ فاطمہ کے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جسم کا حصہ ہے. اسی طرح حضرت حسین کو فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جسم کا حصہ ہے, یہ تیری گود میں آئے گا تو تیری گود مبارک. تیری گود میں میرا ایک جسم کا حصہ آئے گا, وہ مبارک ہو جائے گی. تو سنیو پھر توجہ کیجیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک حصہ سیدہ لبابہ کی جھولی میں آئے تو وہ مبارک ہو جاتی ہے. پھر غار ثور بھی تو دیکھو کہ سارا نبی کا وجود ابو بکر کی جھولی میں ہے. اس کے کیا کہنے ہیں کہ جس کی گود میں نبی سوئے ہیں صدیق جاگ رہے ہیں. آج کسی بڑے کو اپنے گنمین پر اعتماد نہ ہو تو اسے نیند نہیں آتی. ابو بکر پہ نبی کو اتنا اعتماد ہے کہ ثور کی تنہائیوں میں ابو بکر کی جھولی میں نبی کو نیند آ گئی. اور اس شخص کا کیا کہنا جو جس کی جھولی میں نبی ہے, جسم کا ایک حصہ نہیں پورا وجود پیغمبر ہے. یہ ابو بکر کی شان اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن میں عرض یہ کر رہا کہ حضرت حسین کی شان یہ ہے کہ ان کی ولادت سے پہلے حضور علیہ السلام نے خوشخبریاں سنائی ہیں اور صحابہ کرام نے انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر ان سے پیار کیا ہے. 20 مثالیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ آئے, حالانکہ عمر جرنیل ہے اور وہ لیڈر ہے جس کا نام سن کر آج بھی دنیا کفر کانپ جاتی ہے, لیکن منصب خلافت پہ آئے تو حضرت حسین کو عرض کیا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لایا کریں, آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے. حضرت حسین حاضر ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر دروازے پر انتظار کر رہے تھے. پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا ابا جی حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی خاص بات کر رہے ہیں, میں دروازے پہ انتظار کر رہا ہوں. حضرت حسین واپس چلے گئے کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کہاں ہوگی. کسی اور وقت میں حضرت عمر کی ملاقات ہوئی, انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لاتے. تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میں تو حاضر ہوا تھا, آپ کا بیٹا انتظار کر رہا تھا, اس لیے واپس چلا گیا کہ جب اس کو اجازت نہیں مجھے کہاں ملے گی. حضرت عمر نے فرمایا میرے بیٹے کی کیا حیثیت کہ وہ آپ کا مقابلہ کرے. یہ عبداللہ تو عمر کا بیٹا ہے اور آپ بظاہر علی کے بیٹے ہیں, لیکن ہماری نظر میں تو نبی کے بیٹے ہیں, اس لیے آپ کے لیے ہر وقت ہمارے در کھلے ہیں, آپ کے لیے اجازت کا کوئی قانون نہیں. یہ محبت کی بات ہے. حضرات صحابہ کرام ان شہزادوں سے اس طرح پیار کرتے تھے جس طرح اللہ کے نبی نے ان کے سامنے ان شہزادوں سے پیار کر کے دکھایا تھا. اسی لیے تو قرآن انہیں رحماء بینہم کہتا ہے, اور قرآن نے جو حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رب العالمین نے اپنے نبی کی مبارک مقدس زبان سے اعلان فرمایا, انہیں بتلا دیجئے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, بس میرے قریبیوں کا, میرے قرابت داروں کا, رشتہ داروں کا خیال کرنا, ان سے محبت کرنا. حضرات صحابہ کرام نے اس حکم کی عملی تصویر بن کے دکھایا ہے. یوں جناب فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور اور مال غنیمت میں بڑے عمدہ لباس آئے ہیں.
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے جوان لڑکوں کو عمدہ عمدہ لباس عطا فرمائے، مگر حضرات حسنین جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو نہیں دیا۔ فرمایا یہ لباس اگرچہ عمدہ ہیں لیکن حسنین کی شیان شان نہیں، یہ ان کی شیان شان نہیں۔ والی یمن کو خط لکھا اور اسپیشل آرڈر پر 2 اعلیٰ لباس تیار کروائے اور وہ منگوائے، پھر جناب حسن و حسین کو عطا فرمائے۔ اور جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں نے میرے آقا کے نواسوں نے اپنے وجود پر وہ خوبصورت لباس پہنے اور 24 لاکھ مربع میل کے فاتح اعظم عمر نے دیکھا تو مسکرا کے فرمایا الآن طابت نفسی، اب میری طبیعت خوش ہو گئی۔ یہ پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے یہی ہے جو نبی کے کندھوں پہ سوار رہے ہیں، یہی ہے جن کے متعلق آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا سارا گھرانہ ہی سردار ہے۔ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے والد ولیوں کے سردار ہیں اور ان کے نانا تو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ سارا گھرانہ ہی سرداروں کا گھرانہ ہے، اس لیے ہمیں تو کہیں ان کے نوکروں میں قیامت کے دن جگہ مل گئی تو زہ قسمت، ہمارے لیے تو سعادت ہوگی۔ اور صحابہ کرام نے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھا تھا نا، اس لیے عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین بچپنے میں باتوں باتوں میں حضرت حسین نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا تیرا باپ میرے نانے کا نوکر ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر تعجب سے، ان کے والد وقت کے حکمران تھے اس وقت، وہ تعجب سے آئے حضرت عمر کے دربار میں کہ ابو جی حسین مجھے کہتا ہے تیرا ابا میرے نانے کا نوکر ہے۔ انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے، حسین سے لکھوا کے لاؤ۔ وہ چلے گئے، حضرت حسین نے لکھ دیا، حضرت عمر نے چٹ لے لی اور وصیت کی۔ اللہ والوں کی اپنی ہی شان ہے، وہ جب وجد میں آتے ہیں تو بہت عجیب کہتے ہیں۔ فرمایا یہ میرے ساتھ رکھنا، قیامت کے دن حضور کے دربار میں پیش کروں گا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ تھے آپ کا نوکر تھا، جب آپ تشریف لے آئے آپ کے خاندان کا نوکر رہا ہوں، یہ حسین کا رتبہ ساتھ لایا۔ صحابہ یہ جانتے تھے کہ ان سے اللہ کے نبی نے پیار کیا ہے اور یہ دعا دی ہے کہ یا اللہ جو جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر۔ اور جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی خود، ان سے بہتر حضرات حسنین کی شان کو کون سمجھتا ہے۔ اور پھر سنیو یہ بات عقیدے کے طور پر یاد رکھو، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ صحابہ کرام کی غلطیاں اچھالنے میں لگے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر بشری تقاضوں کے مطابق صحابہ کرام کے مبارک پاؤں کہیں سے پھسلے تو خود رب سفارشی بن کے آیا ہے۔ میں ایک تصویر دکھا رہا ہوں قرآن سے، یہ غزوہ احد ہے۔ آپ نے جبل رماد پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا کہ یہاں سے نہیں ہلنا۔ جنگ احد میں فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے، تو ان میں اجتہادی اختلاف ہوا کہ حضور علیہ السلام کا حکم تو جنگ کے متعلق تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی اس لیے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تو لیکن جو امیر لشکر تھے انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کا حکم ہے، اس لیے جب تک آپ علیہ السلام اجازت نہ فرمائیں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اکثریت نے کہا کہ بھئی آپ علیہ السلام کا حکم تو جنگ کے متعلق تھا نا، جنگ تو ہو گئی ختم۔
تو حکم کا سبب ختم ہو گیا، لہذا اب حکم نہیں ہے۔ یہ اجتہادی غلطی ہوئی۔ یہ اجتہادی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت میں خرابی نہیں تھی، سمجھنے سمجھانے میں لغزش ہو گئی، اور اکثریت صحابہ کرام کی جبل رماد سے نیچے اتر آئی۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے، انہوں نے اچانک آ کے ادھر سے حملہ کر دیا۔ تو صحابہ کرام تو بالکل اس حال میں تھے کہ اب جنگ ختم ہو گئی، انہوں نے آ کر تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ تو صحابہ کرام سنبھل نہ سکے، اور اس میں بہت سے صحابہ، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ادھر سے انہوں نے حملہ کیا، ادھر سے شیطان نے آواز لگائی ان محمدن قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کی 2 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت نے کہا جب حضور نہیں رہے تو ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا، بس لڑیں اور فدا ہو جائیں اسلام پر۔ دوسری جماعت صدمے اور غم میں اس طرح نڈھال ہوئی کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور کہنے لگے جب حضور نہیں رہے تو ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے۔ تو ان کے قدم پھسل گئے، اور تاریخ والوں کو موقع ملا کہ وہ فلاں 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 بھاگ گئے۔ اللہ نے فوراً اپنے نبی کے قلب اطہر پہ قرآن اتار کر ان کی طرف سے خود صفائی دی۔ فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر قرآن کے اندر اعلان کر دیجئے اس وقت کی کیفیت بتلا کر کہ جب غزوہ احد میں 2 جماعتیں ٹکرائیں اور بعض لوگوں کے قدم شیطان نے پھسلوا دیے کہ اس نے آواز لگائی حضور شہید ہو گئے، اور یہ بعض آپ کے پروانے مستانے دیوانے صدمے سے نڈھال ہو کر یہ کہنے لگے جب حضور نہیں رہے تو ہم کیوں لڑیں، کس کے لیے لڑنا ہے۔ ان کے قدم ڈگمگائے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا خبردار ان پر تنقید نہ کرنا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں عرشوں سے ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر عرش سے میں ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں، فرش پہ تو بھی ان کے لیے معافی کا اعلان کر دے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور میرے دربار میں ان کی معافی کی گزارش بھی کرتے رہا کر۔ اور پھر آگے عجیب بات ہے، بھئی اللہ نے معاف بھی کر دیا، اپنے نبی سے بھی فرما دیا آپ بھی معاف کر دیں، مجھ سے معافی کی درخواست بھی کریں ان کی درجات کی بلندی کے لیے، لیکن یہ تو ہوتا ہے نا کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی لہذا آئندہ اس پر اتنے اہم معاملات میں اعتماد نہ کیا جائے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی، اس دروازے کو بھی اللہ نے بند کر دیا اور فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے پیغمبر جو ان کے قدم اس کشمکش میں ڈگمگائے ہیں، میں عرش سے بھی معافی کا اعلان کرتا ہوں اور آپ کو بھی معافی کا حکم دیتا ہوں، اور یہ بھی اعلان کرتا ہوں ان پر اعتماد بحال رکھنا، اپنے اہم ترین معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیتے رہنا۔ جبکہ وحی اتر رہی تھی تب بھی رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ان صحابہ سے مشورہ بھی لیتے رہنا، تاکہ جب آپ مشورہ لیں گے تو ان کے شکستہ دلوں پہ مرہم لگ جائے گا۔ یہ صحابہ ہیں جن کی یہ شان ہے، وہ اہل بیت کو، حضور کے خاندان کو کہیں نظر انداز کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ
صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی، 5374 حدیثیں روایت کرنے والے اور بارگاہ رسالت پہ پڑے رہنے والے۔ یہ جب سے کلمہ پڑھا بس حضور کے در پہ ہی پڑے رہتے اور سیکھتے، اور آپ نے ان کے لیے قوت حافظہ کی دعا بھی فرمائی، اس لیے سب سے زیادہ ان سے حدیثیں روایت ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس آ رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ اسی دوران ایک درخت کے نیچے گرمی کے موسم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتاری اور اس چادر سے حضرت حسین کے پاؤں مبارک پہ لگا ہوا غبار صاف کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ عمر میں حضرت حسین سے بڑے تھے، تو اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کی عظمت، شان، مقام جو مجھے معلوم ہے نا، یہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے تو یہ تو آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ یہ شان ہے ان شہزادوں کی، سردار ہیں سردار، اس لیے ان کی نوکری سعادت ہے۔ اور یہ ساری سرداریاں، یہ ساری سعادتیں اور یہ ساری بلندیاں ملی ہیں در مصطفیٰ سے، ملی ہیں حضور کے در سے، اس لیے کہ یہ وہ مبارک در ہے جہاں سے بلندیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ علوم دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، سنت دیتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ نے سب کچھ دیا، اس در سے تقسیم ہوا تو صداقت ابو بکر کے حصے میں آئی ہے، اس در سے تقسیم ہوا تو عدالت عمر کے حصے میں آئی ہے، سخاوت، شجاعت، حیا عثمان کے حصے میں آیا، شجاعت علی کے حصے میں آئی ہے، فقاہت عبداللہ ابن مسعود کے حصے میں آئی ہے، تفسیر کا ملکہ ابن عباس کے حصے میں آیا ہے، اور امانت دیانت میں نمایاں شان ابو عبیدہ ابن الجراح کے حصے میں آئی ہے، زہد و ورع نمایاں طور پر جناب ابو ذر کے حصے میں آیا ہے، اور یہ شرف جناب بلال کے حصے میں آیا ہے کہ وہ مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ یہ سارے درجے اس در سے تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے بعد ہمارا سب سے مضبوط ترین سہارا اور ہمارے لیے سب سے اہم، سب سے قابل احترام اور ساری عقیدتوں کا مرکز ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے متعلق مسلمان بڑا حساس ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی مانتے ہیں، سارے نبیوں سے افضل، اعلیٰ اور عرفہ مانتے ہیں۔ آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ اسی طرح اہم ہے جس طرح عقیدہ توحید اہم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص اللہ کو ایک نہ مانے تو مومن نہیں ہے، اسی طرح جو شخص حضور کو نبی تو مانے لیکن خاتم النبیین نہ مانے تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے تحفظ کے لیے تو حضرت ابو بکر نے 1200 صحابہ کی قربانی دی ہے۔ یہ کوئی عام عقیدہ نہیں، اہم عقیدہ ہے، اس لیے مسلمان آخری سانس تک اس کا تحفظ کرنا عبادت، سعادت اور اس پہ مرنا شہادت سمجھتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کی جان ہے، اور جو لوگ اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا غلام قادیانی ملعون کو لیتے ہیں،
ہم انہیں اسلام کا غدار سمجھتے ہیں، پاکستان کا بھی غدار سمجھتے ہیں۔ اس لیے مرزائیت کے معاملے میں ہم کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ یہ عدالت کا نظر ثانی شدہ فیصلہ جو آیا ہے نا، ہم ایمان کا تقاضا سمجھ کر اسے مسترد کرتے ہیں اور قاضی صاحب کو کہتے ہیں جناب جس شہرت کے ساتھ آئے تھے وہ ماشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ جا رہی ہے۔ یہ اس کے بعد جانا شروع ہوئی جب پہلا انہوں نے قادیانیوں کے متعلق فیصلہ جاری کیا۔ بڑی اچھی شہرت لے کے آئے تھے، لیکن اب وہ گزشتہ جمعے کو جو فیصلہ ہے، کہتے ہیں قاضی صاحب کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پتہ چل گیا کہ فیصلہ ان کی طبیعت کے خلاف آ رہا ہے۔ یہ چہرہ اس لیے اترا کہ تم نے حضور کی عزت کا فیصلہ درست نہیں کی۔ یہ چہرہ صرف جہاں نہیں اترا، اگر اسی پر قائم رہے تو یہ چہرہ حشر میں بھی اترا دکھائی دے گا۔ اس لیے کہ جس کو حضور سے وفا نہیں ہے اس کو کہیں پر بھی پناہ نہیں ہے۔ پناہ کے لیے تو یہی در ہے، یہاں بھی وہاں بھی سفارش اسی در پہ ہوگی۔ انہی کے جھنڈے میں جو آئے گا جنت جائے گا، انہی کے حوض کوثر پہ جو آئے گا حشر میں پیاسا نہیں ہوگا۔ اس لیے عدالت عالیہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عہدے چند دن کے ہیں، آج ہیں اور چند ماہ بعد نہیں رہنے والے۔ پہلی بھی ایک بدنام زمانہ اس مسند پہ بیٹھا تھا جس نے آسیہ ملعونہ کو چھوڑ کر دینی طور پر انتہائی بے غیرتی کا ثبوت دیا تھا، اور آج کوئی ادب سے مسلمان اس کا نام نہیں لیتا، اور تم بھی اسی طرح کا ریکارڈ بنا رہے ہو۔ اور حکومت وقت جو ماشاءاللہ پوری طرح بے بس ہیں، ان کو تو ویسے ہی کچھ پتہ نہیں، انہیں بھی چاہیے کہ ایمانی غیرت سمجھ کر اس کی تردید کر دیں، ہو سکتا ہے حشر میں کوئی نجات کا ذریعہ بن جائے، ورنہ اس قسم کے تمہارے فیصلے پہلے بھی ردی کی ٹوکری میں بہت سے پڑے ہیں، اور عملی طور پر انشاءاللہ امت مسلمہ اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکتی ہے۔ اس طرح کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس میں حضور کی عزت کا خیال نہ کیا گیا۔ اس فیصلے میں لکھا ہے کہ قادیانی اپنی چار دیواریوں میں اور اپنے گھروں پر مسلمانوں والی علامات لگا سکتے ہیں، اپنے گھر پہ کلمہ طیبہ لکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا غلام قادیانی ملعون کو لکھتے ہیں، وہ لیتے ہیں تو اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں یہ کفر وہ کیوں لکھیں، اور اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں وہ تحریف شدہ قرآن چھاپیں اور تم کہو کہ یہ ان کے مذہبی حقوق ہیں۔ ایسے مذہبی حقوق کی رعایت نہیں کی جاتی جو اسلام کے بنیاد کے خلاف ہوتے ہیں۔ عدالت عالیہ سنجیدگی سے اسے لے، ملک میں آگ نہ لگائے، پہلے ہی حالات بڑے خراب ہیں، پہلے ہی ماشاءاللہ بڑے بڑے اداروں نے سب سے بگاڑ کے رکھی اور ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ یہ مذہبی حلقے اور یہ ہمارے بنیادی عقیدے ہماری دکھتی رگ ہیں، اسے نہ چھیڑو، ورنہ یہ پروانے جب میدان میں آتے ہیں تو موت و حیات کے فاصلے مٹا کے آیا کرتے ہیں۔ پھر تم اس احتجاج کو روکنے کے متحمل نہیں ہو، اس لیے کہ ہر ادارے میں مسلمان بھی بیٹھے ہیں، کوئی سارے تمہاری طرح کے بے ضمیر نہیں بیٹھے۔ حضور کی عظمت، عزت اور آپ کی رسالت کے تحفظ کے لیے ہمیں ہمارے بڑے جس میدان میں کہیں گے انشاءاللہ ہم صف اول میں جائیں گے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑی ہم انشاءاللہ
हुजूर की ख़त्म नबूवत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हमारा एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए इदारों को कि ये मुल्क में आग न लगाएं। पहले ही बैसाखियों पर खड़ा हुआ मुल्क अब इस तरह की आग हमारी अदालतें लगाएंगी तो हालात फिर हमारे नामवर इदारों के कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारी सरहदात की मजहबी और ईमानी सरहदात की हिफाजत फरमाए और हर तरह के ये जो मुसलमानों के लिबाते में मजहबी रहज़न आते हैं इनके रेशा दवानियों से अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन हक़ की सही समझ और उस पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। एक वजाहत समाअत फरमा लें 1 मिनट में इंशाअल्लाह। अभी सुन्नतों के बाद खुतबे तो मैं ही दूंगा इंशाअल्लाह। नमाज आज भी और इंशाअल्लाह आइंदा जुमे की भी, ये मेरे शागिर्द हैं क़ारी मकबूल साहब, ये इंशाअल्लाह आज भी और आइंदा जुमे की भी नमाज की इमामत ये करेंगे। मुझे कोई शरीफ प्रॉब्लम है इसलिए इन 2 जुमों में मैं इमामत नहीं कर रहा, तो इसलिए ये इंशाअल्लाह मेरे काबिल एतमाद शागिर्द हैं, नमाज की इमामत ये फरमाएंगे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।